قلعہ روہتاس دیکھنے والوں کو ایک بے ترتیب سا تعمیری ڈھانچہ نظر آتا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ شیر شاہ سوری نے اسے تعمیر کرتے ہوئے نقش نگاری اور خوبصورتی کے تصور کو فراموش نہیں کیا تھا۔ قلعے کے دروازے اور بادشاہی مسجد میں کی جانے والی میناکاری اس کا واضح ثبوت ہے۔ ہندوانہ طرز تعمیر کی پہچان قوسین قلعے میں جا دکھائی دیتی ہے، جن کی بہترین مثال سوہل گیٹ دروازہ ہے۔ اسی طرح بھربھرے پتھر اور سنگ مرمر کی سلوں پر کندہ مختلف مذہبی عبارات والے کتبے خطاطی کے نادر نمونوں میں شمار ہوتے ہیں جو خط نسخ میں تحریر کیے گئے۔ خواص خانی دروازے کے اندرونی حصے میں 2 سل نصب ہیں، جن میں سے ایک پر قل شریف اور دوسری پر مختلف قرآنی آیات کندہ ہے۔ شیشی دروازے پر نصب سلیب پر فارسی میں قلعے کی تعمیر کا سال 948 ہے کندہ کیا گیا ہے۔ تباہی ترمیم قلعہ روہتاس کی تباہی کا آغاز اس دن ہوا جب ہمایوں، جو شیر شاہ سوری سے شکست کھا کر ایران چلا گیا تھا، دوبارہ شہنشاہ ہندوستان بن کر اس قلعے میں داخل ہوا۔ وہ اس عظیم قلعے کو دیکھ کر دنگ رہ گیا، اور جب اسے معلوم ہوا کہ یہ قلعہ تو اس کے دشمن شیر شاہ نے بنوایا تھا، تو اس نے غصے کی حالت میں اسے مسمار کا حکم دیا۔ بادشاہ کے معتمد خاص بیرم خان نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ اب یہ اسلامی ورثہ ہے اور اس پر قوم کا کافی پیسہ خرچ ہوا ہے، اس لیے اسے مسمار نہ کیا جائے۔ ہاں، اپنے حکم کی شان برقرار رکھنے کی خاطر اس کا کچھ حصہ گرا دیں۔ چنانچہ سوہل دروازے کے اوپری جانب دائیں کنگرا گرا دیا گیا، جو بعد میں دوبارہ تعمیر کرایا گیا۔ اگر بنظر غور دیکھا جائے تو انتہائی دایاں کنگرا انتہائی بائیں کنگرے سے مختلف نظر آئے گا، اس میں پتھروں کی ترتیب کچھ متاثرہ ہوگی۔ قلعے کی اصل تباہی سکھوں کے ہاتھوں ہوئی، جو شاہی عمارات کے اندر سے قیمتی پتھر اکھاڑ کر ساتھ لے گئے۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ بھی طویل عرصے یہاں مقیم رہا، تاہم قلعے کے بنیادی ڈھانچے اور عمارتوں کو اس نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ روہتاس کے باشندے موجودہ حالت ترمیم قلعہ روہتاس جی ٹی روڈ دینا سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ قلعہ کے قریب واقع نالا گین پر پل تعمیر کر دیا گیا ہے۔ اس پل کی تعمیر سے پہلے نالا گین میں سے گزرنا پڑتا تھا اور برسات کے موسم میں آمد و رفت منقطع ہو جاتی تھی۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران استعمال کی جانے والی نیلام شدہ گاڑیاں قلعہ روہتاس کے لیے بطور پبلک ٹرانسپورٹ چلائی جاتی ہیں۔ قلعے کے اندر مکمل شہر آباد ہے اور ایک ہائی اسکول بھی قائم ہے۔ مقامی لوگوں نے قلعے کے پتھر اکھاڑ کر مکان بنا لیے ہیں۔ قلعے کے اندر کی زمین کی فروخت منع ہے۔ اس وقت سطح زمین سے اوسط 300 فٹ بلند ہے۔ اس وقت چند دروازوں مغل شہنشاہ اکبر اعظم کے سسر راجہ مان سنگھ کے محل اور بڑے پھانسی گھاٹ کے سوا قلعہ کا بیشتر حصہ کھنڈر میں تبدیل ہو چکا ہے۔ شیر شاہ سوری کے بیٹے سلیم شاہ نے قلعے کے باہر کی آبادی کو قلعہ کے اندر منتقل ہونے کی اجازت دے دی تھی۔ اس آبادی کی منتقلی کے بعد جو بستی وجود میں آئی، اب اسے روہتاس گاؤں کہتے ہیں۔ سلیم شاہ کا خیال تھا کہ آبادی ہونے کے باعث قلعہ موسمی اثرات اور حوادث زمانہ سے محفوظ رہے گا، لیکن ایسا نہ ہو سکا، اور آج اپنے وقت کا یہ مضبوط ترین قلعہ بکھری ہوئی اینٹوں کی صورت اس حقیقت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ قلعہ روہتاس دیکھنے والوں کو ایک بے ترتیب سا تعمیری ڈھانچہ نظر آتا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ شیر شاہ سوری نے اسے تعمیر کرتے ہوئے نقش نگاری اور خوبصورتی کے تصور کو فراموش نہیں کیا تھا۔ قلعے کے دروازے اور بادشاہی مسجد میں کی جانے والی میناکاری اس کا واضح ثبوت ہے۔ ہندوانہ طرز تعمیر کی پہچان قوسین قلعے میں جا دکھائی دیتی ہے، جن کی بہترین مثال سوہل گیٹ دروازہ ہے۔ اسی طرح بھربھرے پتھر اور سنگ مرمر کی سلوں پر کندہ مختلف مذہبی عبارات والے کتبے خطاطی کے نادر نمونوں میں شمار ہوتے ہیں جو خط نسخ میں تحریر کیے گئے۔ خواص خانی دروازے کے اندرونی حصے میں 2 سل نصب ہیں، جن میں سے ایک پر قل شریف اور دوسری پر مختلف قرآنی آیات کندہ ہے۔ شیشی دروازے پر نصب سلیب پر فارسی میں قلعے کی تعمیر کا سال 948 ہے کندہ کیا گیا ہے۔ تباہی ترمیم قلعہ روہتاس کی تباہی کا آغاز اس دن ہوا جب ہمایوں، جو شیر شاہ سوری سے شکست کھا کر ایران چلا گیا تھا، دوبارہ شہنشاہ ہندوستان بن کر اس قلعے میں داخل ہوا۔ وہ اس عظیم قلعے کو دیکھ کر دنگ رہ گیا، اور جب اسے معلوم ہوا کہ یہ قلعہ تو اس کے دشمن شیر شاہ نے بنوایا تھا، تو اس نے غصے کی حالت میں اسے مسمار کا حکم دیا۔ بادشاہ کے معتمد خاص بیرم خان نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ اب یہ اسلامی ورثہ ہے اور اس پر قوم کا کافی پیسہ خرچ ہوا ہے، اس لیے اسے مسمار نہ کیا جائے۔ ہاں، اپنے حکم کی شان برقرار رکھنے کی خاطر اس کا کچھ حصہ گرا دیں۔ چنانچہ سوہل دروازے کے اوپری جانب دائیں کنگرا گرا دیا گیا۔
जो बाद में दोबारा तामीर कराया गया। अगर बनज़्म गौर देखा जाए तो इंतहाई दायां कुनगिरा इंतहाई बाईं कुनगरे से मुनफरिद नजर आएगा। इसमें पत्थरों की तरतीब कुछ मुतासिरा होगी। किले की असल तबाही सिखों के हाथों हुई, जो शाही इमारत के अंदर से कीमती पत्थर उखाड़कर साथ ले गए। महाराजा रंजीत सिंह भी तवील अरसे यहाँ मुकीम रहा, ताहम किले के बुनियादी ढांचे और इमारतों को इसने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। रोहतास के बाशिंदे। मौजूदा हालत। तरमीम। किला रोहतास जीटी रोड दीना से चंद किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। किला के करीब वाक़ नाला गेम पर पिल तामीर कर दिया गया है। इस पिल की तामीर से पहले नाला गेम में से गुजरना पड़ता था और बरसात के मौसम में आमद और रफ्त मुनक़ते हो जाती थी। दूसरी जंग अजीम के दरवान इस्तेमाल की जाने वाली नीलाम शदा गाड़ियां किला रोहतास के लिए बतौर पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाई जाती हैं। किले के अंदर मुकम्मल शहराबाद है और एक हाई स्कूल भी कायम है। मकामी लोगों ने किले के पत्थर उखाड़ कर मकान बना लिए हैं।